فرمایا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنو اسرائیل میں دو شخص تھے، آپس میں دونوں بھائی تھے۔ ان میں سے ایک عابد شخص تھا جو نمازوں کی پابندی کیا کرتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی طاعت و بندگی میں اپنی زندگی گزارا کرتا تھا، اور ایک دوسرا بھائی تھا جو عاصی تھا، جو گنہگار تھا، نافرمان تھا اللہ وحدہ لا شریک کا۔ اب یہ جو شخص نیکوکار تھا وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دیتا، ہمیشہ اسے نیکی کی دعوت دیتا۔ ایک دن دیا، 2 دن دیا، 3 دن دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماسبق جمعے میں ہم نے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ داعی کے اوصاف میں سے یہ ہے، جو شخص کسی کو دعوت دیتا ہے خیر کی تو اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ صابر بھی ہو، وہ اپنے اندر صبر کرنے کا ملکہ بھی رکھتا ہو، اسے اگر کوئی برا بھلا کہے تو وہاں پر اپنے آپ کو وہ کنٹرول میں رکھتا ہو، تبھی چل کر کے اسے داعی بننے کا حق ہے، تبھی اسے الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حق ہے۔ اگر نہیں وہ کر سکتا، اگر وہ صبر نہیں کر سکتا تو اسے نیکیوں کی دعوت دینے میں احتیاط برتنی چاہیے، برائیوں سے روکنے میں اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ نیکیوں کی دعوت دیا کرتا تھا جو بندہ نیکوکار تھا۔ تو اس نے ایک دن دیکھا اپنے گنہگار بھائی کو کہ وہ ایک گناہ میں ملوث ہے، تو اپنے بھائی سے کہا تم اس گناہ کو چھوڑ دے۔ پہلے دن بھائی نے کوئی جواب نہ دیا، دوسرے دن پھر دیکھا، پھر وہی بات کہی کہ تو اس گناہ کو چھوڑ دے، بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تیسرا دن پھر آیا، کوئی جواب نہ دیا۔ یہ چلتا رہا مسلسل، یہاں تک کہ نیکوکار بھائی جب کہا اس گنہگار بھائی سے کہ تم اس گناہ کو چھوڑ دے، تو وہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، تو مجھے چھوڑ دے، میرا رب میرا مشاہدہ کر رہا، میں کس حال میں جی رہا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے، تو مجھے بار بار مت ٹارچر کر، تو مجھے بار بار یہ کلمہ مت کر۔ یہ ناگوار گزرا اس نیکوکار شخص کو۔ اس نے کہا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب دونوں کی وفات ہو گئی تو اللہ نے دونوں کو جمع فرمایا۔ دونوں کو جمع فرمانے کے بعد کہا نیکوکار والے بندے سے کہ تمہیں اس بات کا اختیار کس نے دیا کہ تم یہ کسی بندے سے کہہ سکو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا؟ یہ تو میں طے کرتا ہوں کہ کس کا ٹھکانہ جنت ہے اور کس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے اس زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے نیکوکار بھائی کو جہنم میں بنا دیا، اور جس نے جو بدکار تھا اللہ وحدہ لا شریک نے اسے جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعمال تو نیکیوں کے ہو سکتے ہیں، مگر آپ کے اعمال اس زبان کی وجہ سے برباد ہو سکتے ہیں۔